बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद लंगरा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं एक अनोखी सा एक बिल जो है वो पास हुआ है। ये बिल इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे इक़्तिदार में भी लाया गया था, और लेकिन उस वक्त ये बिल जो है वो पास नहीं हो सका। अब हुकूमत की जानिब से इस बिल के अंदर कुछ तरामीम की गई हैं और ये पेश किया जा रहा है। ये बिल है तहफ़्फ़ुज़ मुख़बिरान और निगरानी कमीशन के हवाले से। ये जिसको हम आसान लफ्ज़ों में बोले तो विसल ब्लोअर जो उनके कमीशन के हवाले से ये बिल है। मुखबर हजरात खबरें दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, उनकी खबर पर कैसे एक्शन होगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो इस बिल में रखी गई हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ भी रखा गया है। इस बिल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है वकास अहमद, जो कि इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी हैं पार्लिमानी अमूर के हवाले से, और ख़ासकर जो कानून साजी होती है उसमें बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। जनाब, आखिरकार 2018 वाला बिल जो है वो अहम मंजूर हो गया और उसमें तरामीम भी हुई हैं। क्या क्या है इस बिल के हवाले से, इसके कुछ मोटे मोटे नुकात बताइए ज़रा। हमीद, सबसे पहले तो हमें जो वो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक विसल ब्लोअर एक्ट आया था, और वो विसल ब्लोअर एक्ट बनाने का मकसद ये था कि जो अदारा-जाती सतह के ऊपर जो करप्शन है उस करप्शन को बेनकाब करना, और अदारे के अंदर जो लोग मौजूद होंगे वो ताकि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और वो ना सिर्फ नैब बल्कि FIS में जितनी भी मालियाती करप्शन की तहकीकात करने वाले जो अदारे हैं वो उसकी जो है तहकीकात करें। और उसमें 50% जो है वो अमाउंट भी रखी गई थी कि अगर कुल मालियत जो होगी जो करप्शन की निशानदेही की जाएगी उसकी 50% जो है वो मुखबर हजरात जो होंगे उनको दी जाएगी। अब हुकूमत की जानिब से मुखबर जो विसल ब्लोअर कमीशन जो के क़याम का जो बिल लाया गया है, और इसे आज सेनेट से मंजूर कर लिया गया है, और अब इसे इसी शक्ल में अब कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये 3 मुख्तलिफ इस जो एक्ट है इसके हिस्से हैं। 20 अहम शिकें जो है वो इस कमीशन के जो विसल ब्लोअर की जो वो शामिल की गई हैं। पहला तो ये है कि जो मुखबर होंगे, जो विसल ब्लोअर होंगे, जो निशानदेही करने वाले होंगे करप्शन की, वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मालूमात जो है वो काबिल कबूल होंगी, और कौन सी ऐसी मालूमात होंगी जो काबिल कबूल नहीं होंगी। इस बिल में जो है ये दिया गया है। दूसरा जो कमीशन की बात की गई है कि कमीशन के जो वो दायरा अख्तियार में क्या क्या चीज़ें होंगी और वो किस तरीके से काम करेगा। और तीसरी बड़ी जो अहम चीज़ इसमें शामिल की गई है कि जो 50% अमाउंट रखी गई थी उस वक्त विसल ब्लोअर एक्ट में, इसमें उसे कम करके 20% जो है वो कर दिया गया है। अब हम चलते हैं कि इसके अहम नुकात की तरफ। पहले तो ये है कि इस बिल के तहत जो वो एक कमीशन का जो है क़याम अमल में लाया जाएगा, और इस कानून के तहत कोई भी फ़र्द, अदारा या एजेंसी कमीशन के सामने मालूमात पेश कर सकती हैं कि जो कमीशन बनाया जाएगा उसमें मालूमात आप जो है वो दे सकती हैं। कोई भी अदारा भी दे सकता है, कोई भी शख्स जो है वो इसमें दे सकता है। मालूमात को दस्तावेज़ात और मवाद के साथ जो है वो तहरीर किया जाएगा। अगर मुखबर अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करता और जाली शनाख्त दे तो कमीशन की मालूमात पर जो है वो इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब आगे आ जाते हैं बिल की जो हो कि क्या क्या चीज़ें जो वो शामिल होंगी, कौन कौन सी मालूमात जो वो उनके जो वो काबिल कबूल होंगी। अगर मुखबर की मालूमात पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हों तो वो नहीं ली जाएंगी। ये मेरे ख्याल में एक दुरुस्त इक़दाम है। अगर मालूमात पाकिस्तान की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और माशी मफाद के ख़िलाफ़ हों तो वो मालूमात भी मुखबर से नहीं ली जा सकती। मुखबर से गैर मुल्की रियासतों के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक़ मालूमात भी नहीं ली जा सकती। वो मालूमात भी नहीं ली जाएंगी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ममनू करार दी गई हैं। मुखबर से वो मालूमात भी नहीं ली जाएंगी जो जुर्म के, जो किसी भी किस्म के जो जराइम के जो अक्साई, उस हवाले से जो मालूमात भी नहीं ली जा सकती। वज़रा और सेक्रेटरीज के रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ काबीना और काबीना कमेटियों की मालूमात भी नहीं ली जा सकती। कानून, अदालत की जाने से ममनुआ मालूमात और अदालत, पार्लियामेंट, असम्बलियों की इस्तेहकाक मजरू की जाने वाली मालूमात भी मुखबर से नहीं ली जाएंगी। तजारती राज से मुतल्लिक जो मालूमात होंगी वो भी नहीं ली जाएंगी। इसी तरह वो मालूमात भी नहीं ली जाएंगी जो किसी इंक्वायरी, तहकीकात या मुजरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाले।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اس میں یہ کہا کہ وہ معلومات بھی نہیں لی جائیں گی جو کسی شخص کی زندگی کو خطرات میں ڈالے، وہ معلومات بھی نہیں لی جائیں گی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعتماد میں دی ہوں، وہ معلومات بھی نہیں لی جائیں گی جو آپ نے فرض کریں کہ کسی بندے کے پاس وہ امانت ہے، وہ راز، اور وہ راز اگر وہ کمیشن کو دے دیا جاتا ہے تو وہ معلومات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ کمیشن ریکارڈ، اب آ جاتے ہیں کمیشن کی طرف۔ کمیشن ریکارڈ شواہد طلب کرے گا، کمیشن گواہی اور دستاویزات کا معائنہ کرے گا، کمیشن پبلک ریکارڈ بھی طلب کر سکے گا، کمیشن کے مجاز افسران کے پاس مکمل معاونت حاصل کرنے کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی ادارے کے سے جو کوئی قانونی معاونت حاصل کرنا چاہتا ہو یا کوئی انفارمیشن وغیرہ لینا چاہتا ہو یا کسی افسر کو جب وہ شامل کرنا چاہتا ہو تو وہ کمیشن کر سکتا ہے۔ کمیشن کا مجاز افسر حکومت، اتھارٹیز، بینک، مالیاتی ادارے، دستاویزات اور معلومات حاصل کر سکے گا کہ کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ کمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جو اہم چیز جو ہم جس کی جانب نشاندہی کر رہے تھے کہ مخبر کی لی ہوئی معلومات درست ہوئی تو اس کو حاصل شدہ رقم کا 20% اس کو تعریفی سند کے طور کے اوپر دیا جائے گا۔ پہلے 50% تھا، اب اس کو 20% کر دیا گیا ہے۔ زیادہ مخبر ہونے پر جو 20% کی جو رقم ہوگی وہ ان تمام جو مخبر حضرات ہوں گے کہ وہ ان تمام میں ڈیوائیڈ کر جائے گی۔ اور یہاں تک اب یہ بھی شامل کیا گیا ہے اگر غلط معلومات جو مخبر کی جانب سے اگر جو غلط معلومات دی جاتی ہے، پاکستان میں یہاں پر یہ چیز بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ پہلے تو اطلاعات دی جاتی ہیں، یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی آیا تھا، اور اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ معلومات تک رسائی جو ہے وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے اور پاکستانی وہ معلومات تک رسائی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ آج تک جو ہے وہ عام لوگوں کیا صحافی برادری کے لیے بھی جو ہے وہ اس وقت خواب ہے اور ہم بھی وہ معلومات تک رسائی نہیں لے سکتے۔ اور اگر کوئی مخبر غلط معلومات دیتا ہے تو 2 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ جو ہو اس مخبر کو ہوگا۔ یہ اچھی چیز ہے، لیکن جو اوپر والی چیزیں جو بیان کی گئی نا اس کے مطابق تو پھر مخبر جو محکمہ موسمیات کا حال ہی بتا سکتا ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وکاس، دیکھیں اگر یہ جو آخری کچھ نکات جو ہے نا خاص کر اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹیں بتائے گا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ کے پاس جب تک انتھیٹک انفارمیشن نہ ہو آپ کے آسرائی کی بیس پہ آگے نہ چلے جائیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم الزامات تو لگا دیتے ہیں یا غلط انفارمیشن کسی کو پھنسانا تو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ لیٹیگیشن میں پھنس جاتا ہے اور وہ 5 6 مہینے سال اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے میں اس بل کے ذریعے کافی حد تک مدد ملے گی۔ یہ جب اپنی طرف کے اوپر بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جو آپ نے قدغنیں لگا دی ہیں کہ آپ کون سی انفارمیشن کمیشن لے سکتا ہے، صحیح ہے، اس میں آپ نے اداروں کو بھی دے دی ہے، اس میں آپ نے وفاقی کابینہ کو بھی دے دی ہے، اس میں آپ نے وفاقی کابینہ کی کمیٹیوں کو بھی دے دی ہے، اس میں آپ نے عدلیہ سمیت پارلیمنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر دی ہے کہ یہ تمام وہ ریاستی ادارے ہیں جو ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ کرپشن کے گڑھ رہے ہیں، یا تو قائمہ کمیٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جو وفاقی اگر پارلیمان کی سطح پر دیکھا جائے تو جو وہ کرپشن کے جو وہ یہاں پر گڑھ سمجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے اور وہ معاہدہ کسی 2 ممالک کے درمیان ہے، وہ کسی بھی سنس میں ہو، تجارتی معاہدہ ہو یا آپ کے جو وہ زراعت سے متعلق معاہدہ ہو، اگر وہ 2 ممالک کے درمیان ہے تو اس طرح کی اگر انفارمیشن اس میں اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں بھی چینی سے متعلق جو وہ معاملہ بہت زیادہ جو بڑھ رہا ہے، تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو چینی میں جو اربوں روپے کی جو وہ کرپشن بھی ہوئی ہے، اس طرح کی انفارمیشن اگر کرپشن سے متعلق کوئی انفارمیشن بھی لائی جاتی ہے تو وہ بھی کمیشن قابل قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک لمبی 15 اس کی ترجیحات کی لسٹ آپ نے پرووائڈ، لیکن اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ادارہ جاتی یا حکومتی سطح کے اوپر جو ایک عام تاثر، جیسے آپ یہ چینی کی بات کر رہے تھے کہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 188 ارب روپے کا شوگر ملز مالکان نے منافع کمایا ہے۔ اس کی ککس بیکس، میں اصل میں یہ لفظ یوز کروں گا، جو کہا جاتا ہے کہ جو کک بیکس لی جاتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی انفارمیشن نہ تو وہ یہ کمیشن لے گا نہ وہ کمیشن آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا تحفظ کہا تو گیا ہے لیکن ابھی اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ آیا جو اگر اس طرح کی کوئی بندہ انفارمیشن لے کے آتا ہے اس کو بھی تحفظ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جی بالکل، دیکھیں وہ بات بالکل صحیح ہے۔
ہم جس چیز کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں ایک وسل بلور ہے، ایک طرف آپ جو ہے کرپشن کے خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اپنے اداروں میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کرپشن کو بے نقاب کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو اب ایک عام ملازم جو گریڈ 16، گریڈ 17، گریڈ 18 کا جو آفیسر ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کی جو وہ اس سطح کی جو کرپشن ہے اس کو سامنے نہیں لا سکتا۔ اب ایک بڑے پیمانے پہ جو وہ کرپشن ہمارے اداروں کے اندر ہوتی ہے، آپ جو اس میں پارلیمنٹ کو شامل کر رہے ہیں، اس میں اسمبلیوں کو شامل کر رہے ہیں، اس میں استحقاق مجروح ہونے سے متعلق معاملات کو شامل کر رہے ہیں، وہ وزراء، وفاقی سیکٹریز، یہاں تک کہ جو آپ کی کابینہ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ تمام وہ ہیں جنہیں یہ ہمیشہ جو ہے نشاندہی کی جاتی رہی ہے کہ جو آپ کے ریاستی ادارے ہیں، جو ملکی ادارے ہیں، جو وزارتیں ہیں، ان میں کئی سطح کے اوپر جو وہ کرپشن ہوتی ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ آپ نے اگر جو وہ عالمی انڈیکس دیکھیں تو عالمی انڈیکس میں پاکستان کی جو پرسنٹیج ہے وہ گرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں دن بدن کرپشن میں جب اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ اس بل جو ہے وہ آج سے 4 سال پہلے ایک منظور کیا گیا تھا، اس کو ایک کمیشن کی صورت میں کر کے اور ایک جو لمبی لسٹ آپ نے دے دی ہے کہ یہ مخبر کی یہ چیزیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، تو پھر تو میرے خیال میں حمید لنگرا صاحب محکمہ موسمیات کا حال ہی مخبر بتا سکتا ہے کہ یہاں پر کیا جو گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے نہیں ہوتی۔ ویسے وہ بھی محکمہ موسمیات بھی جو آج کل کی بات ہے۔ چلیں ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارا اتنا ہی تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ کرپشن کو یا اس طرح کی بد انتظامی کے جو امور ہیں ان کو کچلنے کے لیے ایک اچھی قانون سازی لائی جا رہی ہے، اور اس میں پازیٹیو یہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہے یا جو اطلاع دینے والا ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، خاص کر جیسے معلومات دینے پر سزا بھی ہوگی۔ جی، یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے غلط انفارمیشن نہیں دینی، لیکن اس میں اچھی مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ جو چیزیں اس کی کمی کوتاہیاں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں جا کر بل اس کے اندر مزید بہتری آئے، اور پھر جب یہ قانون بنے تو اس کے اندر مزید چیزیں بہتر ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔